کھیلوں کے میدان سے تو آپ کو بتائیں لاجواب بولنگ بہترین کپتانی پاکستان نے 22 سال بعد آسٹریلیا میں تاریخ رقم کر دی۔ گرین شرٹس نے کینگروز کو ان کی سرزمین پر پہنچا دیا۔ تیسرے ون ڈے میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے 141 رنز کا ہدف 27ویں اوور میں پورا کیا۔ پاکستانی اوپنرز کی 84 رنز کی شراکت، سائم ایوب نے 42 اور عبداللہ شفیق نے 37 رنز بنائے۔ فیصلہ کن مارکے میں پاکستانی باؤلرز نے آسٹریلوی بیٹرز کو خوب دھاک بٹھائی۔ 32ویں اوورز میں ہی میزبان ٹیم کو 140 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ کپتان محمد رضوان 30 اور بابر اعظم 28 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ حارث رؤف 10 وکٹوں کے ساتھ پلیئر آف دی میچ سیریز قرار۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاجواب بولنگ بہترین کپتانی پاکستان نے 22 سال بعد آسٹریلیا میں تاریخ رقم کر دی۔ گرین شرٹس نے کینگروز کو ان کی سرزمین پر ہی پچھاڑ دیا۔ تیسرے ون ڈے میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ تینوں میچوں کی سیریز 1 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے 141 رنز کا ہدف 27ویں اوور میں پورا کیا۔ پاکستانی اوپنر کی 84 رنز کی شراکت، سائم ایوب 42 اور عبداللہ شفیق نے 37 رنز بنائے۔ فیصلہ کن مارکے میں پاکستانی بولرز نے آسٹریلوی بیٹرز پر خوب دھاک بٹھائی۔ شاباش پاکستان شاباش، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دینے پر شاہینوں کو مبارکباد۔ کہا آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ کھلاڑیوں نے فیلڈنگ، بولنگ اور بیٹنگ میں آؤٹ کلاس پرفارم کیا۔ آج کی تاریخ نے پوری قوم کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی قومی کرکٹ ٹیم کو تاریخی فتح پر مبارکباد۔ کہا شاہینوں نے کینگروز کو انہی کی سرزمین پر ہرا کر تاریخ رقم کر دی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں شاباش پاکستان شاباش، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دینے پر شاہینوں کو مبارکباد۔ کہا آسٹریلیا جیسی مضبوط ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر کھلاڑیوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ کھلاڑیوں نے فیلڈنگ، بولنگ اور بیٹنگ میں آؤٹ کلاس پرفارم کیا۔ آج کی فتح نے پوری قوم کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی قومی کرکٹ کو تاریخی فتح پر مبارکباد۔ کہا شاہینوں نے کینگروز کو انہی کی سرزمین پر ہرا کر تاریخ رقم کر دی۔ کہ اسموک کا روک کم نہ ہوا، زہریلی اسموک نے ڈویژن بھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ فضا میں زہریلے ذرات کے باعث شہریوں کا سانس لینا محال۔ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 247 پر پہنچ گیا۔ جھنگ میں فضائی آلودگی کی شرح 217 اور ٹوبہ میں 212 ریکارڈ۔ چنیوٹ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 214 ہو گیا۔ شہری ماسک پہننے سے گریزاں، متعلقہ ادارے SOPs پر عمل درآمد کی بجائے خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم، آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ اسموک کا روک کم نہ ہو سکا، زہریلی اسموک نے ڈویژن بھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مریم سے۔ مریم، آگاہ کیجیے گا۔ اسموک کا روک کم نہ ہوا، زہریلی اسموک نے ڈویژن بھر کو لپیٹ میں لے لیا۔ فضا میں زہریلے ذرات کے باعث شہریوں کا سانس لینا محال ہو گیا۔ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 247 پر پہنچ گیا۔ جھنگ میں فضائی آلودگی کی شرح 217 اور ٹوبہ میں 212 ریکارڈ کی گئی۔ مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے موسم کی بات کریں تو شہر فیصل آباد میں اسموک کا راج ہے ہر جانب، اور یوں لگتا ہے کہ کچھ فاصلے پہ ہی سب کچھ دھندلا ہو چکا ہے۔ شہر فیصل آباد میں گزشتہ 3 روز سے یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے فیصل آبادی جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں، بیمار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گلا خراب، کھانسی، سانس کی بیماری اور اس کے ساتھ ساتھ آئی انفیکشن جو ہے وہ فیصل آبادیوں کو خاصا پریشان کر رہی ہے، لیکن ضلع انتظامیہ اس وقت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ اگر اس وقت فیصل آباد کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو فیصل آباد میں صبح کے اوقات میں 266 پوائنٹ جو تھا وہ ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے 245 تک پہنچا، اور اس کے بعد اب دوبارہ سے شہر فیصل آباد کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 247 پوائنٹس پہ ریکارڈ جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے، جو کہ خاصا زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مضر صحت بھی ہے۔ فضائی آلودگی کی بڑھنے والی وجوہات کی طرف تو غور کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہے، تو دوسری جانب جو ہمارے شہری ہیں وہ بھی احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، پارکس کا رخ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گھروں سے جو ہے ایک بڑی تعداد
शहरियों की निकलती हुई जो है वो नज़र भी आती है। और अगर बात करें क्योंकि आज इतवार का रोज़ है तो जो बच्चे हैं उन्होंने भी ख़ास तौर पर पार्क का रुख किया है, जो कि बिल्कुल भी उनके लिए बेहतर नहीं है क्योंकि फ़िज़ा जो है वो खासी आलूदा है, जो कि सेहतमंद नहीं है शहरियों के लिए। लेकिन इसके साथ अगर बात करें इनकी बढ़ती हुई वजूहात की, तो ये जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं, ये फैसलाबाद के अंदर एक इनकी बड़ी वजह है। फ़िज़ाई आलूदगी में अपना हिस्सा डालती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया इस तरफ गौर नहीं कर रही। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एहतियाती तदाबीर करें, मास्क का इस्तेमाल लाजिम करें ताकि खुद को सांस की बीमारियों से बचाया जा सके। जी मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के बाद शोरकोट में भी स्मोक का राज बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन की हिदायत और हुकूमत की बार बार दरख्वास्तों के बावजूद शहरियों ने मास्क की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। शोरकोट में रोज़ बर रोज़ जो है स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ स्मोक की वजह से जो है मुतासरा मरीजों की बड़ी तादाद जो है रोज़ाना THQ का रुख भी कर रही है। जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी जानिब से भी हदायत जारी की जा रही हैं कि मास्क का इस्तेमाल और जो ग्लासेस हैं उनका इस्तेमाल लाजमी करें ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। लेकिन शहरियों की जानिब से तिब्बी माहिरीन की जानिब से जो हदायत जारी की जा रही हैं उन्हें हवा में उड़ाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा, तिब्बी माहिरीन बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? जनाब मैं ज़रा जल्दी में था। वाकई हुकूमत तो हमारे फ़ायदे के लिए कह रही है कि मास्क भी लगाएं और ग्लासेस भी लगाएं, मगर मैं ज़रा जल्दी में था इसलिए मैं आ गया। ये तो रोज़ाना ही स्मोक होती है और हर साल ही होती है। ये अल्लाह पाक की है जो अपनी रहमत दे और रहमत बारिश हो जाए रहमत की तो ये स्मोक ख़त्म हो तब भी जान छूटेगी, नहीं तो गरीब आदमी हर रोज़ 10-15 रुपए का मास्क कहाँ से लगाएगा। ये तो ऐसे ही चलता है और हर साल चलता है और चलता ही रहेगा। शहरियों का कहना है कि मास्क इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, जो कि इन दिनों तो ख़ास तौर पे उसकी ज़रूरत है, वरना इसके साथ साथ जो गला ज़ुकाम और सांस की बीमारियों में भी जो शहरी हैं वो मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ शहरियों की जानिब से शिकवा भी किया जा रहा है कि मास्क जो हैं वो महंगे हो चुके हैं, जो कि अगर रोज़ाना ख़रीदा जाए तो हमारे लिए इंतहाई मुश्किल भी है। लेकिन इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट टाइम जो है वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से अदा करने। और अभी आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में मुसलसल तीसरे रोज स्मोक के मंडलाते बादलों के बावजूद शहरियों ने एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया। तिब्बी माहिरीन के कहने के बावजूद शहरियों ने मास्क पहनने की आदत को ना अपनाया और नज़ला जुकाम बुखार में मुब्तला होकर हस्पताल में जाना मुनासिब समझा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर। जी बिल्कुल, एक तरफ अहमदपुर सियाल शहर में आज तीसरा रोज है, धुंध के बादल छाए हुए हैं। स्मोक की वजह से फिजा में सांस लेना दुश्वार हो रहा है। तिब्बी माहिरीन बार बार अवामुल नास को ये मशवरा दे रहे हैं कि गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। अगर घरों से बाहर निकलना मकसूद हो, बअमरे मजबूरी हो, तो फेस मास्क जो है उसका लाजमी इस्तेमाल करें, उसे लाजमी पहने ताकि सांस और दीगर जो इससे स्मोक की वजह से पैदा होने वाले अमराज हैं उनसे बचा जा सके। लेकिन अहमदपुर सियाल के शहरी जो हैं इस हिदायत को सीरियसली नहीं ले रहे। आपको नजर आ रहा है कि अहमदपुर सियाल में लोगों ने मास्क तो पहना है लेकिन खाल खाल लोग ही नजर आ रहे हैं जो एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होते हुए फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर शहरियों की तादाद बाजार में बगैर मास्क के आपको नजर आ रही है। तो तिब्बी माहिरीन और हुकूमत पंजाब की तरफ से शहरियों को बार बार यही मशवरा दिया जा रहा है कि स्मोक के मुज़र असरात से बचने के लिए ज़रूरी है कि फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आँखों की इन्फेक्शन से बचने के लिए काला चश्मा जो है उसको भी ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। और इस मौसम में पानी के इस्तेमाल को हरगिज़ ना छोड़ा जाए बल्कि वक्फे वक्फे से और बार बार पानी भी जरूर पिया जाए। जी तनवीर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से स्कूल, पार्क्स और जॉयलैंड्स बंद करने की हिकमत अमली कामयाब ना हो सकी। बच्चों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। बच्चों की कसीर तादाद फैसलाबाद के क्रिसेंट ग्राउंड में जमा होकर खेल कूद में मसरूफ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर रांझा से।
جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے اسموگ سے بچنے کے لیے بچوں کو اسکول کالج سے چھٹیاں کروائی گئیں اور جوائے لینڈ اور پارکس بند کروانے کا بھی اعلان کیا گیا، لیکن بچوں کی جانب سے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا اور بچوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ گراؤنڈ میں موجود ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ بغیر ماسک کے گھروں سے نہ نکلیں اور گراؤنڈ میں نہ جائیں، تو آپ پھر بھی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں؟ یہ ہمارا شوق ہے، یہ بچوں کا شوق ہے کرکٹ کھیلنا، تو بچے اس لیے ادھر کرکٹ کھیلنے آتے ہیں، یہ بہت اچھی جگہ ہے کھیلنے کے لیے، تو بچوں کو کھیلنا چاہیے کرکٹ۔ تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور آپ کو یہاں پر کوئی بھی حکومتی ادارے میں سے متعلقہ انتظامیہ یہاں روکنے کے لیے نہیں آئی؟ نہیں، کوئی نہیں روکنا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، بچے کھیلتے ہیں یہاں پہ، چھٹیاں نہیں تھی دینی چاہیے، بچے کو اسکول جانا چاہیے تھا، گھر میں بیٹھ کے نہیں تھا، گھر میں نہیں تھا بیٹھنا چاہیے بچوں کو۔ جی بالکل، بچوں کو گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اور اسموگ کی وجہ سے چھٹیاں نہیں کرنی چاہیے تھی، اور بچوں کی جانب سے بتایا یہ جا رہا ہے کوئی بھی حکومت کی جانب سے اعلان تو کیا گیا، لیکن کوئی بھی یہاں پر حکومتی ادارہ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں گراؤنڈ سے روکنے کے لیے نہیں آیا۔ جی بہت شکریہ عمر رانجھا آپ کا تفصیل نگاہ کرنے کے لیے۔ کہ وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ کا کہنا ہے کہ شہر کی ترقی کے لیے حکومت پنجاب نے 29 کروڑ فراہم کر دیے، شہر کا اہم مسئلہ سیوریج کا ہے، ورلڈ بینک سے بھی تعاون کی درخواست کریں گے۔ بابر منیر سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بابر۔ بالکل جی، وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ کی جانب سے چینوٹ پریس کلب میں شہری مسائل پر گفتگو کی گئی ہے، اسی سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، شہری مسائل پر آپ نے گفتگو کی اور بتا رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈ ملا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ہاں، فنڈ ترقیاتی پروگرام کے لیے ہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو برابر تقسیم کر رہے ہیں، دیہاتوں کے لیے بھی اور شہر کے لیے بھی۔ اور شہر میں جو مین، کیونکہ کام آپ نے آج شہر کی زیادہ بات کی ہے، تو یہاں ہم سب سے زیادہ زور پارکوں پہ دے رہے ہیں، تاکہ خواتین و حضرات کو واک کا موقع ملے، اور ایک ماحول جو یہ آپ سموگ اور یہ حالات ہے اس میں ہم نے گرین کرنا ہے اپنے شہر کو۔ تو ہم یہ بہت اہم، یہ میں ضلعی ایڈمنسٹریشن کو بھی اس میں ٹھہراتا ہوں مبارکباد کا مستحق، کیونکہ انہوں نے ہمیں الاؤ کیا، وہ جگہ وہاں تھی، موجود تھی، اور ہم اپنے فنڈ وہاں لگا کے پارک بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گلیاں ہیں، زیادہ پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ سیوریج ہے، جو وہاں پہ پانی ابل جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو جمع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، تکلیف دہ ہے، اس کو بھی ہم باقی فنڈ ادھر خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ جو کوئی فنڈ ہے وہ آپ سب اس کا تحفظ کریں تاکہ ٹھیک طرح لگے، اور اس میں مکمل صحیح خرچ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی نقصان پہنچا۔ آپ لوگ اس پہ تحفظ کریں، میں نے تو آپ کی ذمہ داری کی ہوئی ہے، آپ سب لوگ شامل ہوں اس میں۔ آج 6 بجے اس کے لیے بہت شکریہ بابر منیر۔ ٹوبا ٹیکسنگ کا مصطفیٰ آباد روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے لیے اکھاڑی گئی سڑک کی مرمت نہ کی جا سکی، گرد نے شہریوں کے لیے سانس لینا محال کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے۔ بالکل جی، ٹوبا ٹیکسنگ کا مصطفیٰ آباد روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تاہم انتظامیہ کی جانب سے مصطفیٰ آباد روڈ کے ساتھ جو ہے وہ سیوریج کی پائپ لائن ڈالنے کے لیے سڑک جو ہے وہ ڈیوائڈرز کے ساتھ اکھاڑی گئی، تاہم اس کے بعد جو ہے وہ سڑک بھی جو ہے وہ مرمت بھی نہیں کی گئی ہے، اور ٹوٹی ہوئی سڑک میں سے بھی آدھی سڑک جو ہے وہ بلاک ہو کر رہ گئی ہے۔ ٹریفک کی جو ہے وہ روانی متاثر ہوتی ہے، ہر وقت یہاں ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے، شہری جو ہے وہ راہگیر وہ بھی پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک جو ہے وہ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں، سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ مصطفیٰ آباد روڈ جو ہے وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مزید جو ہے وہ آدھی سڑک جو ہے وہ سیوریج پائپ لائن کے لیے جو ہے وہ بلاک کر دی گئی ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے، حادثات بھی پیش آتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر جی، سیوریج لائن ڈلنے کی وجہ نال ساتھ سکول آ 3-4 تے سکول تو بعد چھٹی ہوندی نے بہت رش زیادہ ہو جاتا، تے اتوں پھر گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہوں سیوریج پائپ لائن بچھاتی ہے، لیکن یہ جی نا صفائی ستھرائی یہ لیول نہیں کیتا گیا ہے، جہی وجہ سے جدو لائن لگتی ہے بہت دور تک کرنی بڑی پریشانی کٹنی پہنتی ہے، تے حکام بالا نو التماس ہے جناب یہ جڑا ورک رہندا نا کمپلیٹ ہونے والا انہوں کیتا جاوے تاکہ جڑی پریشانی ہے نا وہ دور ہوئے۔ بہت شکریہ احمد ندیم آپ کا تفصیل نگاہ کرنے کے لیے۔